وہ عنوان ہے محبت رسول اور علماء دیوبند۔ کہہ دو سبحان اللہ کہ میرے محبوب کی محبت کیا ہے اور میرے اکابرین نے اپنے نبی سے محبت کیسے کی ہے، یہ دونوں چیزیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ بیدار بیٹھے ہیں، ہوشیار بیٹھے ہیں، ایک دفعہ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء دیوبند، اس عنوان پہ 3 باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ نمبر 1، محبت رسول کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2، محبت کہتے کسے ہیں۔ نمبر 3، میرے بڑوں نے اپنے نبی سے محبت کیسے کی ہے۔ یہ 3 باتیں عرض کر کے میں اپنے عنوان کو سمیٹ لوں گا۔ نمبر 1، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، تو سنیے گا۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، ظاہر بعد میں ہوتا ہے، بنیاد پہلے ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ہو تو ظاہر ہوتا ہے، اگر بنیاد نہ ہو تو ظاہر بھی قائم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ یہ ہماری مسجد ہے، مسجد کی دیواریں بعد میں ہیں، چھت بعد میں ہے، اس کی بنیاد پہلے ہے۔ اگر بنیاد ہو تو ظاہر ہوتا ہے، اگر بنیاد نہ ہو تو ظاہر قائم نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرا اور آپ کا جو ایمان ہے، میرا اور آپ کا کلمہ، میرا اور آپ کا دین، میرا اور آپ کا اسلام، میرا اور آپ کا مذہب، میری اور آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تلاوت، ذکر و اذکار، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، ان تمام اعمال کی بنیاد میرے اور آپ کے نبی کی محبت ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، اگر محبت رسول ہے تو ایمان بھی قابل قبول ہے، محبت رسول ہے کلمہ بھی قابل قبول ہے، محبت ہے تو دین قابل قبول ہے، محبت ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، تمام کی تمام عبادات قابل قبول ہیں۔ اور اگر محبت رسول ہی نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور میرے نبی نے یوں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور شاعر خلاصہ پیش کرتا ہے محبت رسول کی اہمیت سننا۔ شاعر کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ، یہ تو اہمیت محبت رسول ہے۔ نمبر 2، محبت کسے کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے چاہا آپ کی توجہ رہی، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، میرا عنوان آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے گا۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، اہمیت کے بعد محبت کسے کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے درمیان ایک مقناطیسیت پیدا کی ہے۔ یہ مقناطیسیت جو ہے اگر دو بے جان چیزوں کے درمیان ہو اسے کشش کہتے ہیں، جیسے کشش ثقلا وغیرہ، اور اگر جاندار چیزوں کے درمیان ہو اسے میلان کہتے ہیں، اور یہ میلان جب بڑھ جاتا ہے تو محبت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو میلان ہے اس میلان کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس میلان کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 جمال ہے، نمبر 2 کمال ہے، نمبر 3 احسان ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو 3 وجہ سے کرتا ہے، یا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کرتا ہے، یا اس کے کمال کو دیکھ کر کرتا ہے، یا اس کے احسان کو دیکھ کر کرتا ہے۔
دنیا والوں اگر کوئی قرآن نہیں مانتا اس کی قسمت ہے، کوئی میرے نبی کا فرمان نہیں مانتا اس کی قسمت ہے۔ میں نے کہا آپ تو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے، میرے محبوب کے فرمان کو چھوڑ کے دنیا کے اصول کو سامنے رکھ لے۔ میرا دعویٰ ہے کہ کائنات میں میرے نبی جیسا جمال بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کے کمال جیسا کمال بھی کسی کا نہیں، میرے نبی کے احسان جیسا احسان بھی کسی کا نہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دے کائنات میں اگر سب سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ میرے محبوب کی ہستی ہے۔ اگر آپ ذوق بناؤ نا، آپ ذوق بناؤ۔ قاری حفیظ اللہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اللہ ان کی محبتیں سلامت رکھیں۔ ہمارے بزرگوں کی حضرت اقدس استاد القرآ استاد العلماء حضرت قاری صاحب قاری محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو مزید منور فرمائے۔ حضرت کا فیض ہے اللہ قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، اللہ اکبر۔ آپ ذوق بناؤ، میں اس عنوان کو کھولنے چلا ہوں۔ میں نے دعویٰ کیا وجہ میلان تین چیزیں ہیں، نمبر 1 جمال ہے، نمبر 2 کمال ہے، نمبر 3 احسان ہے۔ میں نے کہا آنا، میں جمال سے بات کرنے چلا ہوں اور دنیا کو بتانے چلا ہوں۔ دنیا والوں، جو حسن اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ اب بچے نہیں بولیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں، جو بندہ نہیں بولتا عشق مصطفیٰ چیز ہی ایسی ہے، ذکر مصطفیٰ چیز ہی ایسی ہے، یہ تو دیواروں کو بھی بلا دیتی ہے۔ انسان نہ بولے، نبی کا غلام نہ بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے گا، میرے نبی کا حسن و جمال کیا چیز ہے؟ جو بندہ کہتا ہے نا کہ مولوی صاحب میں بڑی گہرائی میں اتر کے نبی کی شان سنتا ہوں، میں اسے دعوت دیتا ہوں، آ ذرا اس طالب علم کی بات پہ غور کرنا۔ میں نبی کا حسن و جمال بیان کرنے چلا ہوں، میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے، اور اس نظریے کے ساتھ چلا ہوں کہ ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آجائیں حضرت آجائیں، آپ آئیں گے میں شروع کرتا ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ میرے نبی کو اللہ نے کیسا جمال عطا کیا؟ 2 حدیث مبارکہ، ذرا طالب علم کا تخیل دیکھیے، علماء کو سبق سنانے لگا ہو، آپ کو پیغام دینے لگا ہو، ان اللہ جمیل و یحب الجمال۔ اللہ اکبر، کیا ترجمہ؟ اللہ خوبصورت ہیں اور اللہ خوبصورتی کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے۔ اب ذرا دوسری حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے۔ پوری توجہ رکھنا، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ، مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے۔ یہ 2 حدیث ہیں، اب ان کے درمیان قرآن کھولیے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کیا ترجمہ؟ اللہ نے کائنات کا ہر انسان جو ہے اسے خوبصورت بنایا ہے، اسے خوبصورت پیدا کیا۔ کیوں کیا؟ وہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، جس رب نے تجھے بھی خوبصورت بنایا، جس رب نے مجھے بھی خوبصورت بنایا، ذرا سوچ تو صحیح نا، اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا؟ اس نے جب اپنا حبیب بنایا ہوگا کتنا خوبصورت بنایا ہوگا؟ کہتا مولوی صاحب گل بھی تو چھیڑیے کہ دسنا بھی تو ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا خوبصورت بنایا۔ میں نے کہا میں کون ہوں؟ چل صحابہ کے در پہ لے چلتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ الحدیث ہے، میرے نبی کی سب سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے والے۔ جب احادیث زیادہ یاد کی ہیں تو نبی کی مجلس میں بیٹھے بھی زیادہ ہیں، جب بیٹھے زیادہ ہیں تو نبی کا دیدار بھی تو زیادہ کیا نا۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھ لیتے ہیں میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ۔ دنیا والوں، میں تو اتنا کہتا ہوں اللہ نے کائنات میں کسی کو اتنا حسین نہیں بنایا جتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ حضرت ذرا بات کو آگے بڑھائیے، میرے سامعین متوجہ ہو گئے، چہروں پہ مسکراہٹ ہے حضور کا حسن سن کے۔ ذرا بات کو اور کھولیے، حضرت فرماتے ہیں اگر
سے پوچھو گے میں تو یوں کہوں گا کأن الشمس تجری فی وجہہ. اور دنیا والوں جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے یوں محسوس ہوتا تھا کہ آسمانوں کا سورج حضور کے چہرے میں چلتا ہے، حضور کے چہرے میں چلتا ہے. میرے بھائیوں ہمیں تو یہ بات بہت لطف دیتی ہے، ہم تو اپنے نبی کے دیوانے ہیں. میرے نبی کا ذکر سنیے گا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. میں نے کہا آگے چلنا، بات تو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت انس آ گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو صورت اور آواز کے اعتبار سے خوبصورت نہ ہو، لیکن تمام نبیوں میں سب سے زیادہ حسین آواز اور صورت کے حوالے سے آمینہ کے لال تھے. علامہ مناوی آ گئے. علامہ مناوی فرماتے ہیں ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے مصطفیٰ کو متصف کیا ہے ان اوصاف میں سے ایک وصف اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا. علامہ قرطبی آ گئے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں اور دنیا والوں اللہ نے اس جہان میں اپنے نبی کا سارا حسن ظاہر نہیں کیا. حضرت کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کر دیتے کوئی آنکھ میرے مصطفیٰ کو دیکھ نہ سکتی. میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت علامہ مناوی، علامہ قرطبی انہوں نے چند ایک علاقے، چند شہر، چند ملک، چند لوگ دیکھے ہیں. چند جبریل کے پاس چلتے ہیں. توجہ رکھنا، جبریل تو نے تو سارا جہان دیکھا ہے، تو بتانا اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا. اللہ اکبر. جبریل کہتے ہیں میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آدم کا عیسیٰ، میں نے سب نبیوں کا دیدار کیا ہے، ہاں بتانا میرے محبوب کیسے ہیں. جبریل کہتے ہیں فَلَمْ أَجِدَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ. اور دنیا والوں میں نے محمد سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا. تو پھر مجھے کہنے دینا یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا. جبریل بھی ان کے شہداء ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا. شریف بندے ہو میں گل بڑھائی جا رہے ہیں، تسی کٹائی جا رہے ہو. کہہ دو سبحان اللہ. توبے تے ماموں کا جو میرا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ پتہ کی ہے. توبے والے بھی سوچتے بھی ہن ساڈا اپنا خطیب ہے، یہ جی تقریر تے بھی سبحان اللہ کہیے. تے ماموں کا جانے کہندے ہیں یہ ساڈا اپنا مولوی ہے، ہن یہ جی تقریر تے بھی سبحان اللہ کہیے. بندے سوچتے رہتے ہیں میرا ٹائم پورا ہو جائے. میں نے کہا مجھے چھوڑو جس کا ذکر ہو رہا ہے اسے سامنے رکھو. کہہ دو سبحان اللہ. میرے بھائیو سنیے گا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. میں نے کہا چل اور آسان کر دیتا ہوں. حضرت حسان کے پاس چلتے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. حافظ شیرازی کے پاس چلتے ہیں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نکر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا. بزرگ کوئی قصہ مختصر. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. حضرت شیخ سعدی کے پاس چلتے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے. اس صورت نو میں جانا تھا، جان آنکھاں کے جانے جہانا تھا، سچ آنکھاں کے ربطی شانہ تھا. تے شان تو شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ. ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، وہ صاف حقی کتھے جا لگیاں. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی. حسینہ جمیلہ نہ منہ موڑ دیتا، محمد بنا دو قلم توڑ دیتا. مصور نے تصویر انجدی کھینچی، محمد بنا دو قلم توڑ دیتی. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. میں نے کہا چل لاہور چلتے ہیں. سلطان علماء دیوبند حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. حضرت بتائیے نا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا. نوجوانوں توجہ رکھنا، یہ صرف اشعار نہیں ہے، عقیدہ نظریہ سننا. حضرت شاہ صاحب نے قلم اٹھایا اور کیا لکھا. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. کوئی زبان خاموش نہیں. مجھے دکھ لگے گا، یہ میرے نبی کا مقام ہے، میرے نبی کا شان ہے. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا پسند
سکتا؟ سارے نہیں بولتے کہ مقابلہ کر سکتا؟ میرے نبی کے کمال کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے بھائیوں، میرے نبی کے کمال کیا ہے؟ آؤ صرف مختصر سی ہاتھی لگوا کے عنوان آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے محبت بھی پیش کرنی ہے اور اپنے اکابرین کو بھی بطور مثال پیش کرنا ہے۔ نبی کا حسن و جمال انشاءاللہ آپ کبھی جمعہ پہ تشریف لائیں، پھر نبی کا حسن و جمال سنیے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ، میں کمال پہ بھی ہاتھ نہیں لگواتا جاؤں۔ کمال، میرے نبی کے کمالات کا کیا کہنا؟ اگر میں تفصیل میں جاؤں، مستقل عنوان ہے، میں صرف متن پڑھنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، میرے نبی کے کمالات کیا ہے؟ اگر تو اس طالب علم سے پوچھے گا، میں تو اپنے نبی کے کمال یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہے، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہے، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہے، جو کائنات میں برتر ہے، محبوب رب اکبر ہے، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذو جلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ اگر میرے محبوب بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ براق پہ سوار ہو تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آئے تو ہجرت ہوتی ہے، چہرہ ظاہر کرتے دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیرتے رات کو اندھیرا ملتا ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ نظر اٹھائیں آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکا دیں زمین کو وسعتیں ملتی ہیں۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ اگر پسینہ آ جائے گلشن مہکنے لگتے ہیں، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہے؟ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے، ہر طرف فضا ہی فضا ہے۔ میرے محبوب نے کائنات پہ قدم رکھا، اللہ نے فضا کو بہار میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے محبوب نے کائنات پہ قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں رات کو باہر نکلتی ہے، آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہے، اللہ پتھروں کو نرم کر دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائیں، ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دیں، اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ بیمار اونٹی پہ سوار ہو جائے، اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں۔ چاند کو اشارہ کریں، دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کریں، اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں اگر پتھروں کو اشارہ کریں، وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے بد تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے بد اخلاق بنتا ہے، بد کردار آئے بد کردار بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے، چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے نبی کے کمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے نبی کے احسان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ تو کائنات میں جو ہستی محبت کے سب سے زیادہ لائق ہے، وہ میرے اور آپ کے محبوب کی ہستی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ربیع الاول شروع ہو گیا۔ کیا شروع ہو گیا؟ ربیع الاول شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ربیع الاول شروع ہوا تے لڑائیاں بھی بول دے دی، لڑائیاں بھی مولوی نہیں لڑتے، مولوی لڑتے ہیں، مولوی نہیں لڑتے۔ میں نے کہا لڑائیاں شروع ہو گئی، پڑوسی سے، محلے دار سے۔ اللہ اکبر، لڑائیاں شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں لڑتے ہو؟ نبی کی محبت پہ لڑنا نہیں چاہیے۔ ساڑی پنجابی چراوی کہتے ہیں پیپا وہ کھڑکتا ہے جڑا خالی ہو، ہوا چلے نا، ہوا چلے ایک پیپا ہوئے نا خالی، انہوں رکھو ہوا تو کھڑکے گا، جڑا بھریا ہوگا وہ کدی کھڑکنا
وہ کدی کھڑکدا اے جنا لڑنا ہے انہاں 10 12 15 دن بعد مہینے بعد نظر اللہ اکبر توجہ رکھنا توجہ میں نے کہا لڑنا نہیں لڑانا نہیں آؤ کیوں محبت کے نام پہ جھگڑتے ہو پہلے محبت کو سمجھ لو محبت ہے کیا محبت لڑاتی نہیں ہے محبت ملاتی ہے کہہ دو بے شک میرے بھائیوں محبت کیا ہے ہمارے ناظرین بھائی تشریف لے آئے بس میں عنوان کو سمیٹ رہا ہوں محبت کیا ہے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمت اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں المحبت اب پوری توجہ رکھنا المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت کیا مطلب فرمایا محبت دعویٰ نہیں چاہتی محبت نعرہ نہیں چاہتی محبت کیا چاہتی ہے محبت عمل چاہتی ہے تجھے نعرے کی ضرورت نہیں تجھے دعوے کی ضرورت نہیں تجھے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تو چلتا ہوا آئے تیرا چلنا بیٹھنا کھانا پینا تیرا جناب گفتگو کرنا تیرا ایک ایک انداز تجھے بتانا نہ پڑے بلکہ تیری ایک ایک ادا بتائے کہ اسے محمد کا غلام کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں محبت کیا ہے محبت ایک درد ہے محبت ایک ذوق ہے محبت کیا ہے محبت ایک خزانہ ہے ایک سوز ہے اللہ کرے یہ محبت مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے پوری توجہ رکھیے گا المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت میں اپنا پیغام شروع کرنے جا رہا ہوں آپ کا ذوق بنا کے محبت کے رسول کے حوالے سے میں پیغام لینے چلا ہوں پوری توجہ رکھنا محبت نعرہ نہیں چاہتی محبت دعویٰ نہیں چاہتی محبت عمل چاہتی ہے اس پہ دلیل کیا ہے دلائل تو بہت ہے ابھی میں ہجرت کا مہینہ گزرا ایک دلیل دے دیتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں رات کا وقت ہے خالے سور کی طرف جا رہے ہیں جناب صدیق اکبر یوں کرتے ہیں کبھی دوڑ کر آگے آتے ہیں کبھی دوڑ کر پیچھے چلے جاتے ہیں کبھی دائیں چلے جاتے ہیں کبھی بائیں چلے جاتے ہیں میرے محبوب نے دیکھا میرے محبوب نے دیکھ کر فرمایا ابو بکر کیا کرتا ہے کبھی دوڑ کر آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے آقا جب آگے جاتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے دوڑ کر پیچھے آتا ہو پیچھے آتا پھر خیال آتا ہے کوئی ادھر سے حملہ نہ کر دے دائیں آتا ہو پھر بائیں آتا ہو میرے نبی کا جواب سنیے گا سمجھ آئے تو اظہار بھی کیجیے میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر اس کا مطلب یہ ہے تو چاہتا یہ ہے کہ حملہ جدھر سے بھی ہو نبوت بچ جائے صدیق قربان ہو جائے صدیق نے نعرہ تو نہیں لگایا صدیق نے دعویٰ تو نہیں کیا صدیق نے عمل ایسا پیش کیا کملی والے فرما رہے ہیں ابو بکر کو یہ چاہتا ہے حملہ جدھر سے بھی ہو نبوت بچ جائے اور صداقت ہے آقا یہی چاہتا ہوں کیوں آپ نے خود ہی تو بتایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے بھائیوں محبت دعویٰ نہیں چاہتی محبت نعرہ نہیں چاہتی یہ تو ایک ذوق ہے اور میرے اکابرین کا طرز ہے ہم کسی کے اکابرین کو چھیڑتے نہیں اپنے اکابرین کو چھوڑتے نہیں ہم اکابر پرست ہیں ہم کھل کر اپنے اکابرین کا تذکرہ کرتے ہیں کسی کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے کسی کو اچھا نہ لگے تو ٹھیک ہے بھائی صاحب تشریف فرما ہے ان کے والد محترم حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ساری زندگی اس شہر کی خدمت کی ہے دنیا سے چلے گئے میں نے کہا شاید ہی پورے ضلع میں کوئی خطیب ہو جنہوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہو میں نے کہا اٹھاؤ نیٹ کی دنیا الحمدللہ پونے گھنٹے کا آپ کو بیان ملے گا ہم نے ان کی خدمات کو عوام کے سامنے رکھا ہے پیش کرنا چاہیے ہم اکابر پرست ہیں ہم اپنے بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کیوں آج اس مسند پہ ہیں جو اپنے بزرگوں کی وجہ سے ہے اب ذرا سنیے گا میں نے کہا میرے اکابرین کا طرز ہے وہ نعرے کم لگاتے ہیں وہ دعوے کم کرتے ہیں عمل سے بتاتے ہیں کہ ان کا عمل دنیا کو مجبور کرتا ہے دنیا خود کہتی ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں چلو آؤ میں اپنے اکابرین میں سے ایک ہستی کو پیش کرنے چلا ہوں یہ ایک قافلہ ہے جو مکہ مکرمہ
سے ہوتے ہوئے مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ عاشقو اب ذرا پوری توجہ رکھنا، یہ مدینہ منورہ کی طرف آ رہا ہے۔ شام کے سائے ڈھل گئے، اللہ اکبر، یہ قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں سے مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، سارے قافلے نے مینار دیکھے ہیں، لیکن ایک دیوانہ ایسا بھی ہے، اس نے جب مینار دیکھے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سارا قافلہ کہتا ہے رات ہو رہی ہے، یہاں ٹھہرتے ہیں۔ یہ اکیلا کہتا ہے یہاں نہیں، وہاں نبی کے قدموں میں ٹھہرتے ہیں۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ تو کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ سب کو نہیں سمجھ آئے گی، جسے سمجھ آئے گی اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں نہیں ٹھہریں گے، وہاں ٹھہریں گے۔ رات ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ اتنی دور سے جن کے لیے چل کے آئے، اب وہ چند قدموں پہ ان کا روضہ نظر آئے، اور میں رات یہاں گزاروں، یہ مجھ سے ہو سکتا؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، تو پھر چلیں، ہاں چلیں۔ چلنے لگے نا تو اس دیوانے نے جوتے بھی اتار لیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس دیوانے نے جوتے اتارے، جو میرے جیسے تھے نا انہوں نے بھی اتار لیے۔ حضرت گنگوہی کہنے لگے اس کی تو سمجھ آتی ہے، تم نے کیوں اتارے؟ تم نے کیوں اتارے؟ وہ تو نبی کی محبت میں فنا ہے، تم 4 قدم چلو گے جب پتھر لگے تو تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ تو نبی کی محبت میں فنا ہے، اس کے پاؤں کیا اس کی جان بھی چلی جائے تو وہ پیچھے ہٹنے والا۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، وہی ہوا، کوئی 20 قدم چلا، کوئی 50 قدم چلا، جب پاؤں میں نوکیلے پتھر لگے نا سب نے جوتے پہن لیے۔ اللہ اکبر، کسی نے جوتا پیش کیا، حضرت آپ بھی جوتا پہن لیجئے۔ فرمایا جوتا تو میرے پاس بھی ہے، اگر تار سے تار جڑے تو پھر اظہار ضرور کرنا۔ کہا جوتا تو میرے پاس بھی ہے، حضرت پہن دے کیوں نہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ نبی کا مدینہ ہے۔ حضرت نبی کا مدینہ کیا مطلب؟ کہا میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے، مٹی بھی نرالی ہے، مدینہ ہے مدینہ۔ کہتا مولوی صاحب مدینہ، میں نے کہا ہاں مدینہ، مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو مجھ سے پوچھے گا، دیکھ میں نے کہا اکابرین علماء دیوبند کا ادنا سا خادم بتا رہا ہے مدینہ کیا ہے۔ مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے۔ اللہ کی قسم مدینہ پیار ہی پیار ہے، مدینہ پیار ہی پیار ہے۔ اللہ اکبر، مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا رحمت ہے مدینے میں، راحت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، عظمت ہے مدینے میں، فرحت ہے مدینے میں۔ کیا ہے مدینے میں؟ میں نے کہا سن ہے شان مدینے میں، ایمان مدینے میں، سلطان مدینے میں، فرقان مدینے میں، ایقان مدینے میں، نانا وجہ تخلیق کائنات ذات مدینے میں۔ اگر وہ مجھ سے پوچھے گا اللہ کی قسم محبوب رحمان بھی مدینے میں ہے۔ اگر تسی تھک جائے ہو، تھک گئے ہو ماشاءاللہ، نہیں تھکے تو کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، وہاں جمعے پہ میں میزبان ہوتا ہوں، آپ مہمان ہوتے ہیں، یہاں آپ میزبان ہیں میں مہمان ہوں، کیا دو سبحان اللہ۔ آج کسی میرے قابو آئے ہو نا ہوتے تو میں میزبان ہونا ہے، مولوی صاحب تیرے مگر جمعہ بھی پڑھی ہے تو سبحان اللہ بھی کہی ہے۔ میں نے کہا آج تو وہ بات نہیں ہے نا، آج مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، جوتے کیوں اتارے؟ میں نے کہا درد ہے درد، اگر اللہ کرے نصیب ہو جائے اس پہ محنت کریں۔ المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت، دعوے نہ کر، نعرے نہ لگا، عمل پیدا کر عمل۔ توجہ کیجئے گا، حضرت وہ تو صدیاں گزر گئی، جب میرے نبی کے قدم لگے تھے وہ تو صدیاں گزر گئی، سڑکیں تبدیل ہو گئی، راستے تبدیل ہو گئے۔ حضرت کہتے ہیں اور راستے تبدیل ہوئے ہیں، نبی کی نسبت تو تبدیل نہیں ہوئی، نبی کی نسبت کا اثر تو ختم نہیں ہوا۔ نسبت مصطفیٰ کی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے، بس اس ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت
جاؤں. میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گندھوی, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. عجیب ذوق تھا میرے اکابرین کا. میرے اکابرین کے تذکرے سنو دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا. حضرت حدیث پڑھا رہے, ایک آدمی آیا, اس نے کہا حضرت یہ کپڑا ہے, حج پہ گیا تھا, مدینے سے لایا. کہاں سے لایا؟ اس نے مدینے کا لفظ لیا. مجھے اور آپ کو تو کچھ نہیں ہوتا. وہ مدینے کے دیوانے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, طبیعت بے قرار ہونا شروع ہو گئی, کیفیات بڑھتی چلی گئیں. آپس میں طالب علموں نے مشورہ کیا کہ بولنا چاہیے. ایک طالب علم کہنے لگا, استاد جی کیا ہوا؟ یہ کپڑا بنا تو انگلینڈ میں, آیا مدینے میں, اس نے خرید کر آپ کو دے دیا, آپ اسے ہی چوم رہے ہیں, اسے آنکھوں سے لگا رہے ہیں. حضرت کی طبیعت سنبھلی. کہا بیٹا تجھے کس نے کہا میں کپڑا چومتا ہوں؟ کہا استاد جی ہم سب نے دیکھا آپ کپڑا چومتے ہیں. کہا بیٹا تمہیں غلط فہمی ہے, میں کپڑا نہیں چومتا, میں اس پہ لگنے والی مدینے کی ہوا چومتا ہوں. میرے بھائیوں مدینہ کیا ہے؟ چلو اسی پہ بات کا اختتام کر دیتے, آگے نہیں بڑھاتے. المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت. یہ ایک کیفیت ہے, ایک کشش ہے, ایک ذوق ہے, ایک خزانہ ہے, ایک درد ہے, ایک سوز ہے. میں نے کہا ہاں, اکابرین علماء دیوبند میں سے حضرت اقدس حضرت احمد علی لاہوری ہیں رحمت اللہ علیہ. میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. میرے ساتھ کہہ لو نا, اگر تمہارا بھی یہی نظریہ ہے, میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. حضرت لاہوری ہے, این جوانی میں فالج کا حملہ ہوا, اللہ اکبر, علاج ہوا, باقی جسم ٹھیک ہو گیا, بینائی پہ اثر پڑا, چشمہ لگ گیا, اینک لگ گئی, دور اور نزدیک کی جناب والا نظر کمزور ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد اچانک حضرت نے اینک اتار دی. جب اینک اتاری نا, شاگرد کہنے لگے, مرید کہنے لگے, حضرت استاد جی کیا بنا, اچانک آپ نے اینک کیوں اتار دی؟ اللہ اکبر. حضرت کا جواب سنیے, فرمایا اب ضرورت نہیں, اب میری نظر ٹھیک ہے. حضرت نظر کیسے ٹھیک ہو گئی؟ فرمایا وہ مدینہ منورہ میں نبی کے روضہ کے اندر کی جو جگہ ہے, وہاں جو لوگ صفائی کرتے ہیں وہ حضرت بلال کے خاندان کے لوگ ہیں جنہیں آغا کہا جاتا ہے. کہا ایک آغا جو تھے وہ میرے دوست اور میرے یار تھے. انہوں نے ایک دن وہ نبی کے روضے کے اندر جو ہرے رنگ کا کپڑا ہے نا, اسے جھاڑا, اس سے تھوڑی سی مٹی نکلی. اس نے محسوس کر لی کہ میرا یار آئے گا لاہور سے, یہ اسے تحفہ دوں گا, وہ نبی کا دیوانہ ہے. میں گیا, وہ تحفہ اس نے مجھے دیا, میں نے تحفہ تو لے لیا, لیکن میں سوچنے لگا احمد علی اسے رکھے گا کہاں پہ, اس کی حفاظت کیسے کرے گا, اس کا ادب کیسے کرے گا. بالآخر سوچتے سوچتے میں نے فیصلہ کیا اس مٹی کو اپنی سرمے دانی میں ڈال لے, تاکہ سرمے کے ساتھ یہ مٹی آنکھوں میں چلی جائے اور اس کے ادب کا حق ادا ہو جائے. کہا ادھر مٹی آنکھوں میں جانا شروع ہوئی, ادھر اللہ نے میری نظر کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. ذرے بھی نرالے ہیں, مٹی بھی نرالی ہے. میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. سننا ذرا, ایک بات اور سنو, بس میں ختم کروں. حضرت مولانا مفتی محمد یونس, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, سب نہیں کہتے, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. مفتی صاحب علماء کے وفد کے ساتھ گئے حج پہ, مدینہ منورہ آ گئے. علماء کی جماعت تھی, خدمت پہ ڈیوٹی. ایک دن دسترخوان بچھایا, علماء کو کھانا کھلایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ یہ درد ہم سب کو نصیب فرمائے, کہہ دو آمین. کھانا کھلایا نا, دسترخوان جھاڑا, صاف کیا, ہڈیاں لی. ایک نکر میں کونے میں جگہ بنی ہڈیاں گرانے کے لیے, وہاں پہ گئے. جیسے ہی ہڈیاں گرائیں, ایک بچہ آیا مدینے کا, اس نے ہڈیاں اٹھائیں اور ہڈیوں کو چوسنا شروع کر دیا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, میری آنکھوں میں آنسو آ گیا. ربا, نبی کے شہر کا بچہ اور ہماری ہڈیاں چوسے. میں نے اس بچے کو پکڑا, سینے سے لگایا, میں نے کہا بیٹا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا چچا بھوکا ہوں. اللہ اکبر. کیوں؟ گھر سے کھانا نہیں ملتا, کثیر بہن بھائی ہیں, باپ مر گیا, یتیم ہے, ماں کے پاس اتنے اسباب نہیں. کیا کرتے ہو؟ یوں کرتے ہیں, جہاں کوئی دسترخوان جھاڑتا ہے کہیں سے ٹکڑے مل جاتے ہیں, کہیں سے فروٹ مل جاتا ہے, کہیں سے ہڈیاں مل جاتی ہیں, یوں گزارا کرتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے دوبارہ دسترخوان لگایا. میں نے کہا بیٹا پہلے علماء کو کھانا کھلایا ہے, اب نبی کے شہر کے بچے کو کھانا کھلاؤں گا.
تھک گئے ہو میرا تھک گئے تسی کہہ دو سبحان اللہ. جن کا ذوق بن رہا ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ. میں نے کہا بیٹا جتنے دن میں یہاں پہ ہوں نا، صبح دوپہر شام رات جب تجھے بھوک لگے، انہیں وقت نہیں دیکھنا، آنا تیرا کام ہے، تجھے خدمت کرنا یہ اس خادم کا کام ہے. فرمایا دن گزرتے گئے، صبح ہماری واپسی. آج میں نے بچے کو کہا بیٹا کل میں پاکستان لوٹ جاؤں گا، اگر تو میرے ساتھ پاکستان چلے نا، وہاں پہ اچھی رہائش، اچھی گاڑی، کھانے کا بہترین نظام، میرے پاس پیسہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو میرے ساتھ پاکستان چل. اس نے کہا چچا اماں سے پوچھنا پڑے گا. پوچھ لے. اماں قسمت کی ماری اجازت نہ دیتی تو اور کیا کرتی. ماں نے کہا بیٹا کوئی لے جاتا ہے تو چلا جا. سنو میرے بھائیوں مدینہ کیا ہے. فرمایا صبح وہ بچہ ہلکی پھلکی تیاری کر کے آیا. میں نے کہا چل بیٹا نبی کے روضے پہ آخری سلام کرتے ہیں، پھر شاید دوبارہ زندگی ساتھ دے نہ دے. ہم نبی کے روضے پہ گئے، ہم نے درود و سلام پڑھا. ہم دیوبند کا عقیدہ ہے، وہ دیوبندی نہیں جس کا یہ عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہے. جو یہاں سے درود و سلام پڑھے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہ جہاں جو وہاں جا کر پڑھے میرے نبی سنتے بھی ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. میرے بھائیوں توجہ کیجیے، آخری سلام پڑھا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم واپس نکلے، ابھی چند قدم چلے، اس بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. مجھے کہنے لگا چچا جان مجھے جہاں پہ لے جا رہے ہو یہ تو بتایا وہاں پہ مکان اچھا ہوگا، رہائش اچھی ہوگی، گاڑی اچھی ہوگی، لباس اچھا ہوگا، خوراک اچھی ہوگی، لیکن یہ تو نہیں بتایا وہاں نبی کا گنبد خضرا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں میں رو پڑا، میری چیخیں نکل گئی. میں نے کہا بیٹا یہ سعادت حاصل ہے تو صرف مدینہ منورہ کو حاصل ہے، اس کے علاوہ یہ کسی زمین کو کسی جگہ کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے. اللہ اکبر. جب میں نے اتنی بات کہی اس بچے نے ہاتھ چھڑایا، دوڑ لگا دی اور کہتا جا رہا ہے چچا جان بھوک بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے، گرمی بھی برداشت ہے، سردی بھی برداشت ہے، لیکن اپنے نبی کے روضے کی جدائی برداشت نہیں ہے. کیوں؟ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے. نرالی ہے یا نہیں ہے؟ سارے نہیں بولتے مٹی نرالی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. پھر مجھے صرف اتنا بتا دو، جو ایک دائیں سویا ہوا ہے ایک بائیں سویا ہوا ہے، مٹی پہ بولتے ہو ان یاروں پہ کیوں نہیں بولتے؟ مٹی پہ بولتے ہو، مٹی نرالی ہے، لیکن جسے ایک کو حضور نے اپنے دائیں سلایا ایک کو بائیں سلایا، وہ جو نبی کے ساتھ روضے میں سوئے پڑے ہیں. میں نے کہا صرف مٹی نرالی نہیں، میرے نبی کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہے وہ نرالی بھی ہے، بے مثال بھی ہے. کہو بے شک. بات سے بیٹھ بات ختم کرو. بات یہاں سے چلی تھی، یہ دیوانہ چلا، یہ پروانہ چلا، یہ مستانہ چلا. یہ کون ہے جسے دنیا بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی کہتی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. حضرت نانوتوی چلے ہیں، جوتا اتار لیا، پاؤں میں نوکیلے پتھر لگے، اللہ اکبر، پاؤں زخمی ہو گئے، سلام کے لیے حاضر ہو گئے. جو جو لوگ مدینہ گئے ہو، بندہ باب السلام سے داخل ہونا، کیفیات بدل جاتی ہیں، روحانیات بدل جاتی ہیں، تصور میں ہوتا ہے ابھی یہ گنہگار نبی کے روضے پہ جائے گا. وہ نبی جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھو، حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. ابھی میرے جیسا گنہگار نبی کے روضے پہ جائے گا، حضور میرا سلام سنیں گے بھی، حضور میرے سلام کا جواب بھی دیں گے. اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ لیکن ایمان والو، سیرت کا جلسہ سننے آئے ہو، میں آپ میں سے سب سے بڑا گنہگار ہوں، لیکن میرا پیغام لیتے جانا. میرے نوجوان کتنے خوبصورت چہرے بیٹھے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ
جلسہ کامیاب ہے، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا میں اور آپ جائیں تو کیفیات یہ ہوں، وہ جس کے پاؤں زخمی ہو گئے، جو تڑپ رہا ہو، جب وہ نبی کے روضے پہ جائے گا تو کیفیات کیا ہوگی؟ سننا میرے بھائیو، سننا۔ حضرت نے درود و سلام شروع کیا نا، چہرے کے انوار بدلنا شروع ہو۔ چہرے کے انوار، چہرے خوبصورت کرنا چاہتے ہو؟ نہیں بولتے، کرنا چاہتے ہو؟ سارے کہہ رہے ہو انشاءاللہ کرنا چاہتے ہو؟ کریمہ چھاڑتے ہو، پاؤڈر بھی چھاڑتے ہو، فیشل کرانا بھی چھاڑتے ہو۔ میری بات مانو، نمبر 1 سنت رسول سجاؤ، نمبر 2 نبی کی ذات پہ درود پڑھو۔ اللہ کی قسم ادھر دل سفید ہوتا جائے گا، ادھر چہرہ چمکتا جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ وہ کیفیات تبدیل ہوئی نا، حضرت کے چہرے پہ انوارات آئے۔ حضرت نے نانوتری کے میرے جیسا کھڑا دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا، اس نے وہیں پہ پوچھ لیا حضرت آج تو چہرہ بڑا چمک رہا ہے، آج تو بڑی نورانیت ہے۔ حضرت نے وہیں پہ کہا میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔